السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کی عبادات میں سے ایک اہم ترین عبادت اعتکاف ہے۔ اکثر لوگ اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں لیکن انہیں اعتکاف کا طریقہ کار اور اس کے مسائل معلوم نہیں ہوتے، اسی وجہ سے وہ اعتکاف جیسی عبادت کے ثواب سے محروم رہتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ اعتکاف کے مسائل جاننا چاہتے ہیں اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ اعتکاف کیسے کیا جاتا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے اور اعتکاف کیوں کرتے ہیں۔ رمضان المبارک کے آخری 10 دن میں مسجد میں اعتکاف کرنا بہت بڑی عبادت ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان المبارک میں آخری عشرے کے اندر اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ اس لیے اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو ہر مسلمان کو اس سنت کی برکتوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ مسجدیں اللہ تعالیٰ کا گھر ہیں اور کریم آقا کے دروازے پر سوالی بن کر کے بیٹھ جانا بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اب ہم چند ایک مسائل آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ مزید مسائل کے لیے علماء کرام سے بھی رجوع کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کا کوئی سوال اعتکاف کے حوالے سے ہو تو اس ویڈیو کے اندر کمنٹ کے نیچے اپنا سوال ہمیں بھیجیں، ہم آپ کے سوال کا جواب دیں گے۔ نمبر 1، رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف سنت کفایہ ہے۔ اگر محلے کے کچھ لوگ اس سنت کو ادا کریں تو مسجد کا حق جو اہل محلہ پر لازم ہے وہ ادا ہو جائے گا، اور اگر مسجد خالی رہی اور کوئی شخص بھی اعتکاف میں نہ بیٹھا تو سب محلے والے لائق عتاب ہوں گے اور مسجد کے اعتکاف سے رہنے کا وبال پورے محلے پر پڑے گا۔ نمبر 2، جس مسجد میں 5 وقتہ نماز باجماعت ہوتی ہو اس میں اعتکاف کے لیے بیٹھنا چاہیے، اور اگر مسجد ایسی ہے جس میں 5 وقتہ نماز باجماعت نہیں ہوتی اس میں جماعت کا اہتمام کرنا اہل محلہ پر لازم ہے۔ نمبر 3، عورت اپنے گھر میں ایک جگہ نماز کے لیے مقرر کر کے وہاں اعتکاف کرے، اس کو مسجد میں اعتکاف بیٹھنے کا ثواب ملے گا۔ نمبر 4، اعتکاف میں قرآن مجید کی تلاوت، درود شریف، ذکر و تسبیحات، دینی علم سیکھنا سکھانا، انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، اہل بیت عظام اور بزرگان دین کے حالات پڑھنا سننا اپنا معمول بنائے رکھے، بغیر ضرورت بات کرنے سے بچے۔ نمبر 5، اعتکاف میں بغیر ضرورت اعتکاف کی جگہ سے نکلنا جائز نہیں ہے، ورنہ اعتکاف باقی نہیں رہے گا۔ واضح ہے کہ اعتکاف کی جگہ سے مراد وہ پوری مسجد ہے جس میں اعتکاف کیا جائے، خاص وہ جگہ مراد نہیں ہے جو مسجد میں اعتکاف کے لیے مخصوص کی جاتی ہے۔ نمبر 6، پیشاب پاخانہ غسل جنابت کے لیے مسجد سے باہر جانا جائز ہے۔ اسی طرح اگر گھر سے کھانا لانے والا کوئی نہ ہو تو کھانا لینے کے لیے جانے کی بھی اجازت ہے۔ نمبر 7، جس مسجد میں معتکف ہے اگر وہاں جمعہ کی نماز نہ ہوتی ہو تو نماز جمعہ کے لیے جامع مسجد میں جانا بھی درست ہے، مگر ایسے وقت میں جائے کہ وہاں جا کر تحیت المسجد اور سنت پڑھے اور نماز جمعہ سے فراغت کے فوراً بعد اپنی اعتکاف والی مسجد میں واپس آ جائے۔ نمبر 8، اگر بھولے سے اپنی اعتکاف والی مسجد سے نکل گیا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 9، اعتکاف میں بغیر ضرورت دنیاوی کام میں مشغول ہونا مکروہ تحریمی ہے۔ مثال کے طور پہ بغیر ضرورت خرید و فروخت کرنا۔ ہاں، اگر کوئی غریب آدمی ہے، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے تو اعتکاف میں بھی خرید و فروخت کر سکتا ہے، البتہ خرید و فروخت کا سامان مسجد میں لانا جائز نہیں ہے۔ نمبر 10، حالت اعتکاف میں بالکل چپ بیٹھنا بھی درست نہیں ہے۔ اگر ذکر و تلاوت وغیرہ کرتے کرتے تھک جائے تو آرام کی نیت سے چپ بیٹھنا درست ہے۔ بعض لوگ اعتکاف کی حالت میں بالکل ہی کلام نہیں کرتے، سر اور منہ لپیٹے رکھتے ہیں اور اس چپ رہنے کو عبادت سمجھتے ہیں۔ یہ غلط بات ہے، اچھی بات کرنے کی اجازت ہے، ہاں بری باتیں زبان سے نہ نکالے، اسی طرح فضول اور بے ضرورت باتیں نہ کرے بلکہ ذکر و عبادت تلاوت و تسبیح میں اپنا وقت گزارے۔ خلاصہ یہ کہ چپ رہنا کوئی عبادت نہیں ہے۔ نمبر 11، رمضان مبارک کے 10 دن پورے اعتکاف کے لیے ضروری ہیں۔ 20ویں تاریخ کو سورج غروب ہونے سے پہلے مسجد میں اعتکاف کی نیت سے داخل ہو جائے، کیونکہ 20ویں تاریخ کا سورج غروب ہوتے ہی آخری عشرہ شروع ہو جاتا ہے۔ اگر سورج غروب ہونے کے بعد چند لمحے کے لیے بھی اعتکاف کی نیت کے بغیر گزرے تو اعتکاف مسنون نہ ہوگا۔ نمبر 12، اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے۔ اگر خدا نخواستہ کسی کا روزہ ٹوٹ گیا تو وہ مسنون اعتکاف بھی ختم ہو جائے گا۔ نمبر 13، معتکف کو کسی کی بیمار پرسی کی نیت سے مسجد سے نکلنا درست نہیں ہے۔ ہاں، اگر تبھی ضرورت کے لیے باہر گیا، مثلا پیشاب پاخانہ کے لیے، غسل جنابت کے لیے باہر جا رہا ہے تو جاتے جاتے چلتے چلتے بیمار پرسی کر لی تو صحیح ہے،
اگر وہاں ٹھہر گیا تو اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ نمبر 14، رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف تو مسنون ہے، ویسے مستحب یہ ہے کہ آدمی جب بھی مسجد میں جائے تو جتنی دیر مسجد میں ٹھہرا رہے اعتکاف کی نیت کر لے۔ نمبر 15، اعتکاف کی نیت دل میں کر لینا کافی ہے، اگر زبان سے کہہ لے تو بھی بہتر ہے۔ اعتکاف کی نیت یہی ہے کہ اعتکاف کے ارادے سے مسجد میں داخل ہو جائے، اگر زبان سے بھی کہہ لے مثلاً کہ میں 10 دن کے اعتکاف کی نیت کرتا ہوں تو بہتر ہوگا۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف سنت ہے، باقی دنوں کا اعتکاف نفل ہے، اور اگر کچھ دنوں کے اعتکاف کی منت مان لی تو ان دنوں کا اعتکاف واجب ہو جاتا ہے۔ تو اعتکاف کی 3 قسمیں ہوئی، واجب، سنت اور نفل۔ اگر رمضان المبارک کے آخری 10 دن کا اعتکاف کیا ہو تو ایک بار کی نیت کافی ہے، اپنی ضروری حاجات سے فارغ ہو کر جب مسجد میں آئے تو دوبارہ نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ناظرین، یہ چند مسائل آپ کی خدمت میں پیش کر دیے۔ اگر آپ کو پسند آئے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کے اندر اپنی رائے کا اظہار کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔